प्लाटो के पार्ट 3 के अंदर हम प्लाटो के एजुकेशन के कॉन्सेप्ट जो उसने रिपब्लिक के अंदर प्रेजेंट किया उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो एजुकेशन को डिस्कस करने के बाद वो एक प्लॉट बनाता है। एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले वो एक प्लॉट बनाता है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, उसके बाद ये इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। इससे पहले मैं दो पार्ट जो प्लाटो पे बन चुके हैं, एक उसके लाइफ पे था, सेकेंड पार्ट था वो प्लाटो के इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जस्टिस पे, वो मैं प्रेजेंट कर चुका हूँ सेकेंड पार्ट के अंदर। वो अगर आपने नहीं देखे तो वो देख सकते हैं। उससे पहले एक वीडियो हमने बनाई थी जो सिटी स्टेट पे थी, जो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है प्लाटो के पैराडाइम को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो वो अगर आपने नहीं देखी तो वो आप जरूर देखिएगा। अच्छा, प्लाटो क्या क्वेश्चन पूछते हैं? सबसे पहले वो ये पूछते हैं कि गुड मैन क्या है, अच्छा आदमी क्या है, और वो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन प्लाटो ये पूछते हैं कि अच्छा आदमी क्या है और वो कैसे बनाया जाता है। तो सोफिस्ट का इसका सिंपल ही आंसर था कि भाई गुड मैन वही है जो स्टेट का मेंबर हो, एक सिटीजन हो, एक अच्छा सिटीजन जो है वो अच्छा आदमी है। और वो अच्छा आदमी बनाया कैसे जाता है? वो सिर्फ सिटीजन बन जाए, पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा ले, सिटीज के स्टेट के अफेयर में हिस्सा ले, वही अच्छा आदमी है। ये सोफिस्ट का आंसर था। ये कैसे था? आप फर्स्ट वीडियो देखें, सिटी स्टेट देखें, उसमें सोफिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था वो आपको समझ में आ जाएगा। उसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये था कि उसको स्टेट का अगर मेंबर बनता है तो वो अच्छा आदमी बन जाएगा। लेकिन सोक्रेटिस का आंसर यह था कि नहीं, अच्छा आदमी वो है जिसके पास नॉलेज है, नॉलेज ही सब कुछ अच्छी चीज है, नॉलेज ही वर्च्यू है। तो इस पे उसको फांसी दे दी गई। उसके स्टूडेंट्स का भी वही कॉन्सेप्ट था कि नॉलेज ही सब कुछ है, नॉलेज ही अच्छी चीज है, नॉलेज ही परमानेंट चीज है, बाकी चीजें सारी, बाकी चीजों की कोई अहमियत नहीं है। तो अब सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि वो कौन सी नॉलेज है और वो कैसे हासिल की जाती है, और उस नॉलेज से कैसे बंदा अच्छा बन सकता है। ये सेकंड क्वेश्चन, ये वो नॉलेज है कौन सी वो। तो थर्ड क्वेश्चन ये भी है कि वो किस मेथड से सिटी जो है, स्टेट है, वो सिटीजन को उस अल्टीमेट नॉलेज के थ्रू ले जाएगी। वो मेथड क्या होगा, किस तरीके से लोग वो एजुकेशन हासिल करेंगे, सिटी किस तरीके से उन लोगों को हेल्प कर सकती है। ये सेकंड क्वेश्चन था। तो इसके लिए जरूरी था कि एक थ्योरी फार्मुलेट की जाए, और वो थ्योरी फार्मुलेट प्लाटो ने की। उसने एक थ्योरी बनाई और उसने तीन चीजों पे, वो थ्योरी के तीन पोस्टुलेट्स हैं। एक तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन बनाई, दूसरी बात उसने कहा सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, तीसरो जो न्यू इकोनॉमी है वो ही न्यू पेडागोजीज है उसको डिफाइन और डिजाइन करें। चलें आगे हम अब एजुकेशन की रियल थ्योरी के आगे पढ़ेंगे, थर्ड स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे वो उसका स्ट्रक्चर क्या था। लेकिन उसके से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे कि उस वक्त एजुकेशन होती क्या थी, किस टाइप की होती थी। तो होता क्या था कि एजुकेशन में वहां पे सोफिस्ट हुआ करते थे, पर सिटी स्टेट के अंदर, स्पेशली एथेनियन सिटी स्टेट के अंदर सोफिस्ट होते थे जो प्राइवेट थे, प्राइवेट ट्यूटर थे, जो लोग उनको पैसे देते थे और वो उनको पढ़ाते थे, लोगों को ये पढ़ाते थे, और ये प्राइवेट टीचर थे। लेकिन प्लाटो ने क्या कहा कि नहीं, ये प्राइवेट नहीं, ये जो एजुकेशन का सिस्टम है ये गवर्नमेंट इसको एडमिनिस्टर करे। कौन? गवर्नमेंट इसको एडमिनिस्टर करे। अगर ये प्राइवेटली एडमिनिस्टर्ड होगा तो उससे बेहतरी नहीं आएगी, क्योंकि स्टेट की पूरे भले का जमा एजुकेशन पे है। वही स्टेट बेहतर है जिसके अंदर एजुकेशन बेहतर है, एजुकेशन का सिस्टम बेहतर है, वही लोग अच्छे हैं जिसके अंदर नॉलेज है। तो इतनी बड़ी चीज
ہم عام لوگوں کے ہاتھوں میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اس نے سخت تنقید کی ہے ان پرائیویٹ ٹیوٹر اور پرائیویٹلی ایڈمنسٹریٹڈ ایجوکیشن پہ. اور دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ وہ ایڈوانس اسٹڈی نہیں کرتے تھے. دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ وہ ایڈوانس اسٹڈی نہیں کرتے تھے، وہ جسٹ پرائمری اور ایلیمنٹری ایجوکیشن حاصل کرتے تھے، وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف نہیں جاتے تھے. وہ اتنی کافی نہیں تھی کہ وہ اسٹیٹ کے بھلے کی ذمہ وار بن سکے. تو اس حالت میں لوگ بھی انکمپیٹنٹ تھے، ان ایڈوکیٹڈ لوگ تھے اور انکمپیٹنٹ تھے کہ وہ اسٹیٹ کو رن کر سکیں، کیونکہ اس وقت ڈیموکریسی تھی وہاں پہ. اچھا، اب ہم ان کا ریئل کانسیپٹ کیا تھا اور ایجوکیشن کس طرح سے لوگوں کو دی جانی چاہیے، وہ ایک جو پیراڈائم بنایا تھا پلاٹو نے، کانسیپٹ دیا تھا، اس کانسیپٹ کو ہم اسٹڈی کریں گے. تو اس کا ٹوٹل ایجوکیشن جو پلاٹو نے ایجوکیشن کا کانسیپٹ دیا، اس کے ٹوٹل 4 فیزز تھے. 4 فیزز میں وہ ایجوکیشن دینی تھی. جو سب سے پہلا فیز تھا وہ 20 سال تک چلنا تھا. فرسٹ فیز 20 سال تک چلنا تھا. سیکنڈ فیز تھا اس کے لیے 15 سال ریکوائرڈ تھے، اور تھرڈ فیز تھا اس کے لیے بھی 15 سال ریکوائرڈ تھے. 15 سال اس کے لیے ریکوائرڈ تھے. اور باقی کی جو لاسٹ فیز ہے وہ گارڈین کا فیز تھا. وہ 50 سال کے اوپر کی ایج کے لوگ اس میں انٹر ہوتے تھے. اب اس کا سسٹم پڑھتے ہیں کیسے ہوتا تھا. فرسٹ فیز جو ایلیمنٹری ایجوکیشن ہوتی تھی، یہ فرسٹ فیز ہوتا تھا جس کے اندر صرف ایلیمنٹری ٹریننگ دی جاتی تھی. ایلیمنٹری یہ سب لوگوں کے لیے ہوا کرتی تھی، کسی پرٹیکولر گروپ کے لیے نہیں ہوتی تھی. اور یہ ایجوکیشن چلتی تھی 18 سال تک چلتی رہتی تھی، ایک بچے سے لے کر 18 سال تک چلتی رہتی تھی. اب ان کے سبجیکٹ کیا ہوتے تھے یہ دیکھتے ہیں. ان کے 2 سبجیکٹ ان میں پڑھائے جاتے تھے. ایک جمناسٹک تھا اور سیکنڈ تھا وہ میوزک تھا. یہ 2 سبجیکٹس وہاں پہ پڑھائے جاتے تھے. اب وہ ریزن بتاتے ہیں کہ جمناسٹک کیوں. جمناسٹک وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو گارڈین کلاس سیکنڈ کلاس ہوگی اس کے لیے دونوں چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ایک تو اس کو ایک مینٹل ہیلتھ بھی لازمی ہے، اس کی فزیکل ہیلتھ بھی لازمی ہے. اب دونوں ہیلتھ کیسے آئیں گی جب بندہ پریکٹس کرے گا. مینٹل ہیلتھ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے وہ پریکٹس پہ، اور فزیکل ہیلتھ ڈیپینڈ کرتی ہے وہ بھی پریکٹس پہ کرتی ہے. وہ سولجرس ہوں گے ان کے لیے صرف باڈی کی اسٹرینتھ نہیں چاہیے، اس کے لیے مائنڈ بھی چاہیے. سیکنڈ چیز تھی اس نے وہ میوزک کو اس نے ریکمینڈ کیا کہ اس فیز میں جو سیکنڈ سبجیکٹ ہوگا وہ میوزک ہوگا. میوزک کے اندر کیا ہوگی؟ ایک پوئٹری ہوگی، لٹریچر ہوگا. سنگنگ اتنا امپورٹنٹ اس نے سنگنگ کو اتنی امپورٹنس نہیں دی تھی، لیکن یہ 2 چیزیں تھی، ایک میوزک دوسرا لٹریچر. اس کے بارے میں اس نے دوسری بھی ریکمنڈیشن دی تھی. اس نے کہا تھا یہ کیا کرے گی، یہ سوشل اور پولیٹیکل انوائرمنٹ کنڈیوس کرے گی، پولیٹیکل کریکٹرز لوگوں کے اندر کنڈیوس کرے گی میوزک. اور سیکنڈ کیا ہوگی، دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اصل کرنا کیا چاہیے، جو ایگزسٹنگ میوزک جو موجودہ میوزک ہے اس کو امپروو کر دیا جائے، اور نیو میوزک آئے تو اس کو چھان بین کر کے اس کے بعد اس کو الاؤ کر دیا جائے کہ وہ معاشرے کے اندر آ سکے اور وہ آگے جا کے سبجیکٹ بن سکے. اچھا، یہ 2 چیزیں انہوں نے بتائی تھی. اب جب یہ 18 سال کے لیے یہ ایجوکیشن فرسٹ پارٹ میں چلے گی، یہ ایجوکیشن پہلے تو 18 سال تک ایجوکیشن چلے گی ڈائریکٹ، یہ 2 سبجیکٹ چلیں گے. اس کے بعد 2 سال مزید اس کو ٹریننگ دی جائے گی، 2 سال ٹریننگ دی جائے گی. یہ ٹوٹل کتنے ہوئے، یہ یہاں سے لے کر فرسٹ فیز سے لے کر سیکنڈ فیز تک یہ 20 سال ہوں گے. اب یہ بندہ 20 سال کا ہوگا تب اس کی ایک ٹیسٹ ہوگی. اب ٹیسٹ ہوگی، ٹیسٹ میں جب کوالیفائی کرے گا تو یہ سیکنڈ فیز کے اندر داخل ہوگا، ایڈوانس اسٹڈی کے اندر داخل ہوگا. اب جو ہوتا ہے موجودہ زمانے میں جو ہوتا ہے اسی کانسیپٹ پہ ہے. آپ نے 10ویں پاس کر دی تو 12ویں میں جاؤ گے، انٹر کلاس کے لیے جاؤ گے. انٹر آپ نے پاس کر دیا، کوالیفائی کر دیا تو آپ یونیورسٹی کے لیے جاؤ گے. اس طرح سے تو یہ اب 20 سال سے چلے گی
یہ کوالیفائرز ہوں گے وہ 20 سال سے لے کر 15 سال اور اسی فیز کے اندر رہیں گی. اس کے سبجیکٹس کیا ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے اندر بھی 2 میجر سبجیکٹس ہوں گے. ایک 2 پارٹس ہیں، سوری، ایک فرسٹ پارٹ کے اندر تو 10 سال چلے گا، سیکنڈ پارٹ ہے وہ لاسٹ کے 5 سال چلے گا. جو فرسٹ پارٹ جو 10 سال کے لیے چلے گا اس میں 2 سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے. ایک میتھ ہوگا، ایک میتھ پڑھایا جائے گا، اور سیکنڈ ہے وہ ایسٹرونومی پڑھائی جائے گی. یہ 2 سبجیکٹس ہیں جو فرسٹ 10 سال ہوں گے اس کے اندر یہ 2 سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے. اور جو لاسٹ ہوگا اس کے اندر ڈائلیکٹ پڑھایا جائے گا. ڈائلیکٹ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. ڈائلیکٹ کیا ہے؟ جب 2 بندے آپس میں بات کرتے ہیں تو یہ جو ڈیبیٹ کرتے ہیں اس ڈیبیٹ کو ڈائلیکٹ کہا جاتا ہے. آرگیومنٹ اور کاؤنٹر آرگیومنٹ کے ڈائی مطلب 2، لیکٹ مطلب لینگویج، تو آرگیومنٹ، تو 2 آرگیومنٹس کا ٹکراؤ ہے. تو یہ کہتے ہیں آرگیومنٹس دینے کو یہ جو 10 سال پیچھے بچیں گے اس میں یہ چیز پڑھی جائے گی. اب یہ 2 فیز پورے ہو گئے. 2 فیز ہم نے ڈسکس کر دیے. جب یہ 2 فیز میں اب یہ 2 فیزز پورے ہونے کے بعد یہ 3rd فیز کے اندر داخل ہوگا. یہ کتنے فیز ہو گئے؟ یہ 20 سال یہ، اور یہ 15 سال یہ نیچے والے، ٹوٹل 35 سال ہو گئے. یہ اب کی اس کی ایج 35 سال ہوگی. اب جو یہ 35 سال کے بعد جو نیو ایگزام ہوگا وہ جو کوالیفائی کریں گے وہ اس 3rd فیز کے اندر داخل ہوں گے. اس فیز کو اس نے پروفیشنل فیز کا نام دیا ہے. اب یہ پروفیشنل فیز ہوگا. اب اس میں کیا ہوگا؟ سول اور ملٹری ڈیوٹیز ان کو اسائن کر دی جائیں گی. سول سروسز میں ان کو جاب دی جائیں گی. ایڈمنسٹریشن ایز اے ایڈمنسٹریٹر ان کو جاب دی جائیں گی، اور ان کو 15 سال تک آزمایا جائے گا. یہ 15 سال تک ان کو آزمائیں گے کہ واقعی میں یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جب یہ 15 سال کے بعد یہ کامیاب ہوں گے تو ان کو نیکسٹ فیز کے اندر ان کو چانس دیا جائے گا. نیکسٹ فیز کے اندر ان کو مطلب 15 سال کے بعد ان کی کارکردگی دیکھی جائے گی. اس کے بعد یہ لاسٹ فیز کے اندر داخل ہوں گے. یہ اب 50 سال کے ہو چکے ہوں گے. جب یہ 50 سال کے ہو چکے ہوں گے تو یہ اب گارڈین فیز کے اندر داخل ہو چکے ہوں گے. اب ان کی جب پہ یہ بھی فرسٹ اسٹیج اس نے کور کی، کوالیفائی کی، سیکنڈ کی، 3rd کی، 4th میں وہ گارڈین بن چکے. اب وہ 50 سال کی ایج کے وہ گارڈین بن چکے ہیں. اب گارڈینز بھی چند بنیں گے، مطلب سارے کوالیفائی یہاں تک کرتے نہیں آئیں گے. چند جو کوالیفائی کر کے یہاں تک پہنچیں گے، جو اسٹیج سے آگے نکلیں گے، ان میں بھی چند ایسے ہوں گے جو رولشپ کے لیے اہل ہوں گے، جو ثابت کر چکے ہوں گے کہ ہم اہل ہیں، ہمیں رول کرنے دیا جائے. یہ پورا اس کا سسٹم تھا ایجوکیشن کا، کہ اس طرح کی اس کا ایجوکیشن کا سسٹم ہونا چاہیے. تو اس کے بعد آخری پوائنٹ جو میں یہاں پہ ایڈ کروں گا وہ یہ کہ پلاٹو کا یہ بھی خیال تھا کہ جو یہ سٹیجز کور کرتے 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 جا کے جو رولر بنے گا، اب رولر ہے وہ سب سے اہم ہے. اب اس کو جیسے اس وقت میں ہوتا تھا، کوئی ڈاکٹر ہوتا تھا، اس کو لازمی نہیں تھا کہ کسی بک کو فالو کرے یا کسی ٹیکسٹ کو، کسی سیلیبس کو، کسی تھیوری کو فالو کرے. نہیں، وہ آزاد تھا، وہ جس طرح سے علاج کرے. اسی طرح سے وہ کہتا ہے، انالوجی دیتا ہے کہ ایک رولر بن گیا اتنے سارے کوالیفیکیشن کے بعد، اب وہ سارے لاز ہیں ان سے اوپر ہے. اب کوئی لا اسے ریسٹرکٹ نہیں کرتا، اب کوئی بھی چیز اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتی. وہ سب سے ساری چیزیں اس کے لیے انفیریئر ہیں. اب وہ جو بھی اچھا سمجھتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے. ساری چیزیں اس کے جو لاز ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. اب سب سے سپیریئر ہے وہ یہ بندہ ہے. اس کو اس نے فلاسفر کنگ کا نام دیا ہے کہ یہ بندہ حق رکھتا ہے، یہ فلاسفر بن چکا ہے، اب یہی رول کرے اور یہ جو چاہتا ہے جو رول بنائے، جس رول کو توڑ دے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پچھلی ویڈیو کی طرح پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو مجھے یہاں پہ کمنٹ کریں اور مجھے آپ کے کنسرن سے آگاہ کریں. اگلی ویڈیو میں ہم کمیونزم جو پلاٹو کی کانسیپٹ ہے اس کو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ذوالفقار کو اجازت. اللہ نگہبان.